اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ سورہ حج کی آیت نمبر 17 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودیوں جیسے ہو گئے اور جو صابئین ہیں اور نصارہ اور مجوس اور وہ جو شرک کرنے والے ہیں، بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور بے شک اللہ ہر شے پر، ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ اس سے پچھلی آیت تھی جہاں پچھلا درس ختم ہوا تھا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، کہ ہم نے تو آیات کھلی کھلی نازل فرما دی، بینات، ہدایت کی چیزیں بالکل واضح، مثالیں کائنات سے دے دیں، کھول کھول کر سمجھا دیا، خالی دعویٰ نہیں کیا، طرح طرح سے سمجھا دیا۔ اور پھر جو کوئی اب ارادہ کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور اللہ کا قانون ہدایت اسے دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو عزم کرے گا۔ پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ صحیح راستے پر وہ چل پائے گا، ارادے اور عزم کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ ہدایت گمراہی سے الگ واضح ہو چکی، اب جس کا دل چاہے، جیسے دل چاہے اپنے لیے سلیکٹ کر لے، اس میں کسی کی قید نہیں ہے۔ اب یہ آیت نمبر 17 کہ چاہے وہ لوگ ہوں جو ایمان لانے والے ہیں، والذین ہادو، ہادو یہود نہیں کہا ہے، دیکھیں یہ ایک صفت ہے، ایٹریبیوٹ، گن ہے، یہودیوں جیسا ہو جانا، یہود نہیں کہا یہاں۔ والصابئین، اس پر ہم ابھی بات کریں گے کہ صابئین کون ہیں۔ والنصارى، اور عیسائی۔ والمجوس، یہ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، ایران کے اندر زرتشتی مذہب کے ماننے والے۔ یہ حضرت زرتشت، کافی گمان اور امکان یہ ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اور بہت قدیم، بہت پرانے، یہ مطلب دور ان کا بہت پرانا ہے۔ اوستھا ان کی کتابوں کا نام ہے، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے، وہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی کتابیں ہیں، زندہ اوستھا۔ انہی میں کے لوگ جو ہندوستان آ گئے، ان مجوسیوں میں سے یا زرتشتیوں میں سے، انگلش میں کہتے ہیں زوروسٹرینس، زرتشتی، وہ جو ہندوستان آ کے بس گئے تھے وہ یہاں پارسی کہلائے۔ وہی زرتشتی ہیں جو پارسی کہلاتے ہیں۔ پارس، یہ فارس سے، فارس ایران، تو وہ یہاں پارسی کہلائے۔ اب بہت تھوڑے سے رہ گئے، اور وہ لوگ جو مجوس اور وہ جنہوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اس میں صابئین لفظ جو ہے وہ خاص طور سے غور طلب ہے کہ یہ کون ہے۔ دیکھیے کن قوموں کے نام ہیں۔ ایمان لانے والے، جنہیں عام زبان میں مسلمان کہا جاتا ہے، اور وہ جو یہودی ہو گئے
صابین کو چھوڑیے ابھی، اور عیسائی اور مجوس، پھر باقی سب کو لے لیا، دوسرے جتنے شرک کرنے والے ہیں، یہ جو جنرل کیٹیگری ہے، اور وہ جو سارے شرک کرنے والے ہیں مشرکین، ان سے اوپر جو 4 نام ہیں، ایمان والے، یہودی، صابین، نصارہ، 5 نام، اور مجوس، اس میں صابین کو آپ ہٹا دیں تو یہ سب بڑی پرومیننٹ قومیں ہیں دنیا کی، بہت نمایاں، جنہیں سب جانتے ہیں۔ صرف پرومیننٹ ہی نہیں ہے، مسلمان، یہودی، عیسائی، مجوسی صرف پرومیننٹ نہیں ہے جنہیں سب جانتے ہیں، بلکہ یہ جب سے شروع ہوئی تب سے آج تک چلی آ رہی ہیں۔ اتنی قومیں ایسی تھیں کہ جو بہت پھلی پھولی، بہت بڑی قومیں بن گئیں، بہت طاقتور قومیں بن گئیں، اور اس کے بعد ختم ہو گئیں۔ آج آرکیولوجی والے ان کو جانتے ہیں، ہسٹری والے جانتے ہیں، باقی نام و نشان مٹ گیا، ان کا عوام نام بھی نہیں جانتے۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جب سے ان کی شروعات ہوئی، ابتدا ہوئی، تب سے آج تک یہ چلی آ رہی ہیں۔ میں نے صابین کو ہٹا دیا اس میں سے، باقی کے بارے میں غور کریں۔ مسلمان، یہودی، عیسائی، مجوس تب سے آج تک چلی آ رہی ہیں، اور دنیا کی پرمکھ اور نمایاں قوموں میں سے ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں۔ قرآن نے جب ان کے ساتھ نام لیا ہے تو صابین بھی وہی ہونے چاہیے، ایسے ہی کوئی قوم ہونی چاہیے کہ جنہیں سب جانتے ہوں۔ یہ 2 باتیں، پرومیننٹ اور نمایاں ہوں، اور جب سے شروع ہوئی تب سے آج تک چلی آ رہی ہوں۔ صابین بھی ایسے ہی گروپ ہونا چاہیے، کوئی ایسا گروپ نہیں ہوگا کہ جو کبھی تھا اور اب فنا ہو گیا۔ اب غور کریں، دنیا میں ریلیجس یا مذہبی گروپ ہیں کتنے؟ اس وقت پہ غور کر لیجیے، اس لیے کہ پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں، یہ وہ قومیں ہیں۔ صابین بھی ان میں سے ایک ہیں، مسلمان ہو گئے، یہودی، عیسائی، مجوسی، اور پھر باقی سب کو سمیٹ لیا، باقی مشرکین۔ بچ کون رہا ہے بڑی قوموں میں سے؟ آج بھی ہونے چاہیے، فنا نہیں ہو گئے، اور ہر دور کے اندر تھے، اور پرومیننٹ اور نمایاں تھے، جب سے شروع ہوئے تب سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کون کون سی بڑی قومیں بچی جنہیں دنیا جانتی؟ اب تلاش کا دائرہ بہت سیمت، بہت محدود ہو گیا ہے۔ یہ صابین کون ہے؟ صرف اس ایک دلیل پہ دنیا میں 2-3 قوموں کے، 1-2 قوموں کے نام لے سکتے ہیں آپ، بڑی قوموں کے، کہ ان میں سے کوئی ہوں گے؟ کہیں دور بہت ایسا نہیں کھنگالنا ہے کہ سارے لوگ نام بھول گئے، کہیں سے نکال کر لانا ہے ہسٹری میں سے کہ کون سی قوم ہوگی۔ آج بھی بڑی اور پرومیننٹ قوموں میں سے ہے، نمایاں مذہبی قوموں میں سے ہے۔ صابین ان میں سے ہوں گے۔ دنیا میں 2-3 ہی بڑی قومیں بچی نا، جو بہت پرومیننٹ ہیں اور نمایاں ہیں، اور مشرکین کے علاوہ، جنہیں ایک جنرل کیٹیگری بات کو کہہ دیا، والذین اشرکوا، اور وہ جو شرک کرنے والے تھے، ان کے علاوہ باقی جو نام ہیں اوپر، مسلمان، یہودی، عیسائی، مجوس، یہ وہ قومیں ہیں جو اپنے پاس اللہ کی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی آئے اور اللہ کا کلام نازل ہوا، اور وہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں، تو پھر صابین بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اب قوموں میں، اور آپ غور کریں، دنیا میں بڑی مذہبی قومیں اور کون کون سی بچ رہی ہیں جو یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام ہے؟ جو بڑی قوم ہے، جب سے شروع ہوئی تب سے آج تک باقی ہے۔ سکھ بہت بڑی قوم نہیں ہے، اور یہاں ہندوستان میں 1.5% ہے، 2%، اور ان کے پاس جو اب ماننے لگے ہیں یا کہنے لگے ہیں تو گروؤں کو بھی خدا کہنے لگے، ورنہ جو ان کے پاس مذہبی کتاب ہے گروبانی، گرو کی وانی،
نام ہی اس کا اللہ کا کلام نہیں ہے. خدا کے لیے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ لفظ واحد گرو. گروؤں نے کہا کہ ہم واحد گرو سے تعلق رکھتے ہیں یا واحد گرو کی بندگی کرو. گروؤں نے صفات بیان کی ہیں واحد گرو کی، سکھ گروؤں نے. تو گرو خدا نہیں ہے، گرو وانی یہ تو گروؤں کا کلام ہے، گروؤں کی وانی ہے. نام ہی ہے اللہ کا کلام ہونے کا. اس کتاب کا نام ہی سے معلوم ہے کہ دعویٰ نہیں ہے. اب جو لوگ اتنے کٹ گئے اپنی مذہبی کتاب سے کہ اس سے ہمارے سناتن دھرمی بھی اتنے نہیں کٹے جتنے یہ کٹے ہوئے. بلا ناغہ روزانہ گرودواروں کے اندر بڑی پابندی سے جاتے ہیں، لیکن بہت ذرا سا اسے روزانہ کا نت نیم یا ارداس جو صبح کی وہ ایک سلیکٹڈ کچھ پارٹ ہے، اس میں کچھ گروانی کا ہے، کچھ الگ سے ہے. اس کا کیرتن ہو جاتا ہے، اس کا پاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ چلے آتے ہیں. وہ فکس ہے کہ وہ روز وہی اپنے بجتا ہے، کہیں ریکارڈ پر بجتا ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی اس سے آگے ان کا وہ تو کتاب اتنے اوپر رکھتے ہیں کہ اس کو اتار بھی نہیں سکتے نیچے. جب تک دھلائی نہیں ہوگی اپنی میز پر رکھ کر بھی مطالعہ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، پاٹ نہیں کر سکتے ٹیبل پر لا کر. فارمیلٹیز اس کے لیے اتنی ہیں کہ اس کی ان کی زندگی میں گنجائش ہی نہیں. تو یہ تو بہت ریسنٹ ہیں، ابھی 300 سال پہلے کے جو ان کے آخری گرو تھے گرو گوبند سنگھ، ان سے زیادہ تو کوئی کٹا ہوا ہے ہی نہیں اپنی مذہبی کتاب سے. تو اس لیے یہ جہالت ہو گئی اتنا کٹنے کی وجہ سے کہ وہ گروؤں کو بھی خدا ماننے لگے، اوتار ماننے لگے. ورنہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام ہی یہ واضح کرتا ہے کہ وہاں اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. پھر بڑے گروہوں میں سے ویسے بھی بڑا گروہ نہیں ہے، بچے کون کون؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں یا سناتن دھرمی، بودھوں کو کہہ لیں گے بچے، یا چائنیز یا جاپانیز کچھ کنفیوشس کے ماننے والے ہیں، شنٹو ہیں. یہ 3-4 گروپ بچ رہے ہیں بس، جن کے یہاں جنہیں بڑے مذہبی گروہ کہیں. اور وہاں بھی جاپان کے شنٹو ہیں، ان کے یہاں کوئی اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. اسے بھی آؤٹ کر دیا ہم نے. بچتے کتنے سے ہیں؟ انہی میں سے سابین ہونے چاہیے. یہ لفظ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ہندو، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ تو پہلے تھا نہیں، یہ تو ان کی کسی مذہبی کتاب میں لفظ آیا نہیں، یہ نام تو بات کو پڑا. اور لفظ سناتن دھرم بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کبھی رائج تھا، پرچلت تھا، جیسے ہم کہتے ہیں ان کے دھرم کا نام یہ ہے. کبھی پرچلت یا رائج یہ ہو، یہ بھی اس کے بھی کوئی پرمان یا ثبوت پروف نہیں ہے، ایویڈنس. قرآن نے عربی زبان کے اندر جو نام لیے ہیں، اب جیسے نصارہ ہے، ترجمہ آپ نے کر لیا، ہر جگہ یہ ترجمہ ہے عیسائی، کرسچنس. عربوں کے علاوہ عیسائیوں کو کون نصارہ کہتا ہے؟ کرسچنس، عیسائی. حضرت عیسیٰ سے نام کو جوڑتے ہیں، عیسیٰ سے عیسائی، کرائسٹ سے کرسچن. جیسے مسلمانوں کا انہوں نے محمدن کر دیا، محمدن نہیں ہے تو مسلم تھے. فاؤنڈر کے ساتھ میں نام کسی دھرم کا، تو یہ دنیا کے اندر جو بہت سے مت یا ازم ہوتے ہیں ان کا جوڑا جاتا ہے. بدھ مت، جین مت، گوتم بدھ سے لے لیا. دھرم کا نام یا جو بھی چلے آ رہے ہیں جس شکل میں بھی، وہ فاؤنڈر سے نہیں ہوتا، انہوں نے عیسائیوں نے رکھا ہے، یہودیوں کا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں یا نہیں ہیں، اصل دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو موسوی نہیں کہتے، یہ کرسچنز کہنے لگے. تو قرآن نے کہا نصارہ.
اب یہ نام تو غائب ہو گیا، عربی زبان کے اندر صرف موجود ہے، اس کے علاوہ غائب ہو گیا دنیا سے۔ اب سوال کیا جائے کہ صاحب یہ نصارہ کیوں؟ نصارہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا قرآن نے نصارہ کسے کہا ہے، اور سب جانتے ہیں قرآن کے بیان سے، کنٹیکسٹ سے، جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے کہ نصارہ انہیں کہتے ہیں جو آج کرسچنز کہلاتے ہیں، آج عیسائی کہلاتے ہیں۔ ایسے اور قوموں کے نام بھی ہوں گے۔ یہ تلاش کرنا کہ صابئین جنہیں قرآن نے کہا ہے وہ آج کیا کہلاتے ہیں۔ ایک کرائٹیریا میں نے رکھ دیا بہت آسان سا آپ کے سامنے، کہ دنیا کی چند قوموں میں سے چھانٹنا ہے آپ کو، ایک دو جو بچ گئی بڑی قومیں جو شروع سے تھیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں، ان میں سے چھانٹنا ہے۔ اچھا دیکھیے، ہمارے بہت سے جو اسکالرز محققین گزرے ہیں وہ کیا سمجھتے رہے، انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس میں دو نام میں لے رہا ہوں، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں یا ان کے ترجمان، کہ ان کی فکر کو، ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے سمجھا اور لے کر چلے، دنیا بھر میں گھومے، نو مسلم تھے، سکھ سے اسلام قبول کیا تھا، سکھ تھے پہلے، اور دنیا کا بہت سفر کیا، بہت سے ملکوں میں گھومے، بڑے زبردست، اس کی وجہ سے اور ان کے علم کے اندر وسعت بہت تھی مولانا عبید اللہ سندھی کے، اس لیے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں گھومے تھے، انٹریکشن ان کا بہت سا ہوا تھا بہت سے قوموں۔ انہوں نے، مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ ایران اس زمانے میں آرین یعنی سابی قوموں کا مرکز بن چکا تھا، اس سے پہلے ہندوستان کو یہ مرکزیت حاصل تھی، یعنی سابئین جو ہے وہ ان کا سینٹر، جس وقت کی بھی بات کر رہے ہیں میں نے تو بیچ میں سے ایک ٹکڑا آپ کو کوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ لیا ہے کہ یہ جس زمانے کی ہے، جس وقت کی بھی یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے کہ ان کا اس وقت سابئین کا سینٹر ایران تھا، لیکن اس سے پہلے انڈیا تھا، ہندوستان تھا، یہ ان کا خیال ہے۔ اور انہی کا ایک اور کوٹیشن، مسیح ضرور ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اس تعلیم کو غیر اسرائیلی لوگوں میں، اور دوسرے لفظوں میں بالفاظ دیگر صابئین یا آرین قوموں میں بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ اب ان کی تحقیق کے مطابق صابئین یا آرین، یعنی صابئین، اور اوپر بتایا تھا کہ ہندوستان اس کا مرکز تھا صابئین کا یا صابی، تو ان کے نزدیک صابئین جو ہے وہ ہندوستانی مذہبی قوموں کا نام ہے۔ ایک صرف اور میں ریفرنس دے رہا ہوں بڑے مسلم اسکالر کا، محققین میں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ مغضوب اور ضال، مغضوب وہ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ضال وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آپ کی پہلی صورت میں، یہ دو کیٹیگریز یہ اہل کتاب میں بھی ہیں، اور اپنی اپنی مزاجی کیفیت کی بنا پر، اپنے سوبھاؤ کی بیسس پر وہی صورتیں مطابعتاً شبہ اہل کتاب میں بھی ہیں۔ یہ تو صفتیں ہیں، یہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل کتاب میں ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہیں، گن ہیں، یہ مغضوب اور ضال، یہ ان میں بھی ہیں مغضوب اور ضال جو اہل کتاب سے ملتے جلتے ہیں، جن کی دو جماعتوں سے ہم کو قرآن نے واقف کرایا ہے، مغضوب اور ضال، اور وہ ہے مجوس اور صابئین، اور اہل کتاب میں بھی ہیں ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، مغضوب اور ضال، اور دو جماعتیں اور بھی ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا شبہ اہل کتاب، کہ اہل کتاب سے مشابہ، یا شبہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا، یا مشابہ ہیں، ملتے جلتے یہ قوم ہے، وہ ہیں مجوس اور صابئین، جن میں ایران قدیم اور ہند قدیم کے باشندے داخل ہیں۔ مجوس ایران، وہی زرتشتی جس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، زروسٹریئنس، اور ہند قدیم پرانے ہندوستان کے باشندے اس میں داخل ہیں، صابئین ہند قدیم پرانے ہندوستان کے باشندے۔ تو سید سلیمان ندوی کی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صابئین جو تھے وہ ہندوستانی مذہبی قوم کا نام ہے، پرانی ہندوستانی مذہبی قوم کا نام۔
مولانا عبید اللہ سندھی کے نزدیک بھی ہندوستانی مذہبی قوم کا نام ہے صابین۔ یہ تو میں نے آپ کو دو اسکالرس کے حوالے دیے، بہت سے اور دوسرے جتنے مفسرین اور محققین ہیں، کامنٹیٹرز اور اسکالرس، انہوں نے صابین کے بارے میں جو مختلف باتیں کہی ہیں وہ خلاصہ آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ سے پہلے گزر چکی تفصیل کہ دنیا کی کوئی بڑی قوم ہوگی جس کا قرآن نے ذکر کیا جب بڑی قوموں کے ساتھ نام آیا، اور جو آج بھی موجود ہے، جب سے شروع ہوئی تب سے لے کے اب تک بڑی قوم ہے کوئی مذہبی اور آج بھی موجود ہے، یہ صابین کے لیے شرط ہے۔ اب صابین کے بارے میں یہ اسکالرس کے اندازے ہیں، یا اندازے نہیں، ان کا اپنا خیال ہے، ان کی تحقیق ہے۔ مختلف اور ڈیفرنٹ کامنٹیٹرز یا اسکالرز نے کیا کیا کہا ہے، یہ بہت سے قول ہیں، الگ الگ میں نے اکٹھے کر دیے۔ عراق کے اس جگہ کے رہنے والے تھے صابین جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پور میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ بیبیلونیا کہلاتا تھا، پرانا بابل، اور ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ وہاں سے نقل مکانی یا لوگوں کا ٹرانسفر جو ہے وہ چلتا رہتا تھا، وہاں سے ہمارے پرانے ہندوستان کے بہت قریبی تعلق تھے، قومیں ادھر سے یہاں آئیں۔ نمبر دو، یہ اہل کتاب تھے، یہ الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے مختلف اور جو اسکالرز ہیں ان کے خیال ہیں۔ تو اہل کتاب تھے یعنی ان کے پاس کتاب، اب بالکل ایگزیکٹلی اہل کتاب تھے یا نہیں تھے، اس کو شبہ اہل کتاب کہا انہوں نے، ابھی پیچھے گزر چکا کہ اہل کتاب سے مشابہ یا ملتے جلتے۔ نمبر تین، لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن مشرک تھے۔ اب پہچان رہے ہوں گے نا آپ سب، یہ ساری کوالٹیز کس میں آ رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو وہ ایشور ایک، لیکن وہ لا الہ الا اللہ تو ان کا وہ ہے خلاصہ ہے، جیسے آپ جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، فیلڈ میں حوالہ دیتے ہیں ایکم برہم دویتیہ ناستک، لیکن مشرک تھے۔ یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پہلے بھی تفصیلات گزر چکی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور اس سے پہلے کہ یمن میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے قلعے موجود ہیں، باقیات یا کھنڈرات، ریمینز ان قلعوں کے جن کا نام رام، شیام، ہند اور ہندا ہے، آج بھی یمن میں ہیں۔ یمن میں یہاں کی قومیں آباد تھیں۔ صابین غیر عربی نام ہے، عجمی، عرب نام نہیں ہے۔ یہ الگ الگ میں آپ کو اسکالرس کیا کہ میں نے اکٹھی کر دی ہیں، وہ اوپینین رکھ رہا ہوں صاحب۔ عرب نام یعنی عرب نام نہیں ہے تو وہ عرب ڈیسنٹ کے یا عربوں کی نسل میں سے نہیں تھے، عرب کے باہر کے لوگ ہیں، غیر عربی ہیں۔ فرشتوں کی پجاری قوم، یہاں ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں جو مذہبی قومیں ہیں ان کے یہاں بہت سے دیوی دیوتاؤں کا تصور ایسے جیسے یہاں پر جیسے جو فرشتوں کا ہے وہ بہت سے دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے۔ جماعت ستارگان یا ستاروں کی جماعت اور نجوم کے ایسٹرالوجی اس کے بہت زیادہ معتقد تھے، اس میں بہت آستھا رکھتے تھے۔ نجوم دنیا کی ساری اینشنٹ قوموں کے اندر ایسٹرالوجی سے سب سے زیادہ مذہبی طور پر عقیدت رکھنے والی قوم یا تو کچھ یونان کے اندر ملتا ہے، یونانی ہے، یا یہ ہندوستانی، اور اس سے آگے ستاروں کی پوجا کرنے والے، یہ نیکسٹ کال ہے۔ یہ بہت سے الگ الگ دیوی دیوتا ستاروں کے نام پر بنے ہوئے، تو یہیں پر ہندوستانی مذہب کے اندر الگ الگ ستاروں کے نام کے اوپر، اسٹارز کے نام پر آگ کی پوجا کرنے والے، اگنی کی پوجا کرنے والے۔ اب یہ ایک ایک کر کے اب آگ کی پوجا تو دنیا کی دو ہی قوموں میں ہے، جو پرانی بھی تھی اور آج بھی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو۔ کہیں آپ آرکیالوجی میں سے یا ہسٹری میں سے انہیں نہیں نکالیں گے جو غائب ہو گئی قومیں۔ اب یا تو وہ زرتشتی ہیں، زوروسٹرینز پارسی، یا ہندوستانی مذہبی قوم ہے، آگ کی پوجا، اگنی کی پوجا کرنے والے۔ ان کا نام آ چکا مجوس آیت کے اندر، مجوس سے الگ ہیں، پھر تو یہی بچ رہے ہیں خالی۔ مذہباً ریلیجس، یعنی ان کے اندر ریلیجس سگنیفیکینس ہے، دن میں کئی مرتبہ اسنان کرنے والے، غسل کرنے والے۔ مذہبی طور پر اسنان کی سب سے زیادہ اہمیت دنیا کی کس قوم کے اندر ہے؟ یعنی کرتے ہو لوگ روز، لیکن دھارمک طور پر ایک دن سے نکل کر دوسرے دن میں داخل ہونے والے
اب یہ تو تبدیلی قوم کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی کہ کون سی قوم تبدیل ہوگی اور مائل ہونے اور جھکنے والے. یہ ساری کی ساری الگ الگ ایٹریبیوٹ جو مختلف اسکالرز یا محققین نے تابعین کے بارے میں سمجھائے، وہ سب کسی نہ کسی شکل میں یہاں کنورج ہو کر، مرکوز ہو کر جس قوم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. میں نے تو ایک چھوٹی سی دلیل آپ کو بہت کامن سینس کی دی تھی اس آیت ہی سے کہ یہ کون ہے، ہندوستان کی مذہبی قوم ہے جسے قرآن نے تابعین کہا ہے. بہت سی اس کی اور تفصیلات ہیں، بہت کچھ اور ڈیٹیل کے ساتھ میں وہ کتاب جو ہے ہماری اگر اب بھی نہ جاگے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کیا ہے. یہاں میں نے آپ کے سامنے تھوڑے سے ثبوت رکھے. اب پھر آ رہے ہیں مسائد کے اوپر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، کہ چاہے ایمان لانے والے ہوں، یہودی ہوں، صابئین ہوں. صابئین یہی ہندوستانی مذہبی قومیں، ہندوستانی مذہبی قوموں میں اب یہ شامل ہو گئے. بودھ بھی اسی میں آ گئے، یہیں سے نکلے ہوئے، چاہے ساری دنیا کے اندر پھیل گئے. بودھ بھی اسی کے اندر آ گئے، اور جو آج ہندو کہلانے لگے سناتن دھرم، یہ بھی اسی میں آ گئے. اور نصارہ اور عیسائی اور مجوس، زوروسٹرینس، زرتشتی، اور پھر باقی شرک کرنے والے. اب ساری دنیا کے الگ الگ انہوں نے گروہوں کو، قرآن نے ان سب گروہوں کو لے لیا کہ یہ ہر ایک اپنی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے. ہر ایک اگر دلیلیں نہیں سنتے تمہارے دعوت دینے کے بعد بھی، اور یہ ان عقائد کے اوپر جمے رہتے ہیں، آج تک جمے ہوئے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی قومیں ان عقائد کے اوپر جمی رہی ہیں، آج تک جمی ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں تک، بڑی تعداد تک، بہتوں تک پیغام پہنچ چکا. اس کے بعد بھی بہت بڑی تعداد جمی ہوئی ہے. یہ گروہ باقی ہیں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، تو پھر اللہ اب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. ایک بہت اہم بات آ رہی ہے اس میں، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ انہیں زبردستی، پھر ورنہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوا؟ آپ کے پاس پاور آ جائے تو آپ کہیں کہ تمہیں ہمارے دھرم میں آنا ہوگا، تو پھر وہ ساری داستانیں بعض غیر مسلموں کی، ہمارے ہسٹورینس کی غلط ہیں کہ جہاں بائی فورس دین کے اندر داخل کرنے کے لیے علاقے جیتے گئے، اور نہ اب اجازت ہے. اگر اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے اندر، آپ فیصلہ کرنے والے نہیں، آپ کا کام صرف بتانا، سمجھانا ہے. یہ گروپ ہیں، گروپ باقی اگر رہتے ہیں تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اس کا. یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون صحیح کون غلط. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور ہر شے پر اللہ گواہ ہے، اس کے سامنے تو سب کچھ ہے. پھر اس میں ایک بات اور ہے، اسے بھی غور کر لیں، اس پر بھی غور کر لیں کہ قیامت یہ کئی بار آ چکی ہے آپ کے سامنے. قیامت صرف وہی نہیں ہے جو اس دنیا کے آخر میں یا اس دنیا کے بعد آئے گی. قیامت، القیامت و قیامتان، قیامتیں تو دو ہیں. ایک قیامت کبریٰ، وہ جو اصل قیامت جسے سب آپ لوگ قیامت کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک وہ قیامت جو اس سے پہلے ہے، قیامت صغریٰ، جس میں سے گزر رہے ہیں آپ. بات کا دور، ہر بات کا دور قیامت ہے. جتنی علامتیں، جتنی سائنز اس قیامت کبریٰ کی بتائی گئی قرآن میں، حدیث میں، وہ سب چھوٹے پیمانے پہ آپ کے سامنے ہیں، اور کسی نہ کسی پیمانے پر، کسی نہ کسی اسکیل پر وہ چیزیں موجود ہیں، وہ سائنس، اور ان میں سے آپ گزر رہے ہیں. جو بات کا آنے والا دور ہے جس میں فیصلے ہوں گے، اور اسے بھی یہ بھی قرآن کہتا ہے نا، جانتے ہیں آپ، چیزیں آ چکی ہیں. میں صرف جب ہم یہاں 22ویں سورت تک آ گئے، قرآن شریف میں تو ریمائنڈرز آتے ہیں، ذکرہ، یاد دہانیاں. یہ چیزیں گزر چکی ہیں، میں پھر ریمائنڈ کرا رہا ہوں، اسے یاد دہانی کرا رہا ہوں. قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو، اس رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ میں اور دین حق کے ساتھ میں، سچے دین، حق دین کے ساتھ میں، سچ دھرم کے ساتھ میں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام باقی جتنے عقیدے ہیں، جتنے ازم اور چل رہے ہیں، ان سب کے اوپر یہ ڈومینیٹ کر جائے، یہی چھا جائے. تو پھر جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب چھا جائے گا، تو اس کا تو کوئی
ٹینس ہی نہیں ہے، اسی دنیا کی بات ہے نا. اور پھر وہ حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب ہر خیمے کے اندر کوئی دور دراز کا اگر ٹینٹ اور خیمہ ہوگا وہاں بھی داخل ہوگا اسلام، کوئی نہیں بچے گا جہاں داخل نہیں ہوگا. اور کہیں کسی کو عزت دیتا ہوا کسی کو ذلیل کرتا ہوا. یہ قیامت کی دن ہے، کہ اللہ فیصلے کر دے گا، قیامت کے دن فیصلے کرے گا ان کے درمیان میں. تو یہ فیصلے تو پھر یہ فیصلے بھی اسی دنیا کے اندر ہوں گے، اور وہ فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گے، جس میں تمام دنیا کی تک دین ٹھیک سے پہنچ جائے گا، غالب ہو جائے گا. قرآن نے کہا کہ نبی آئے اسی لیے کہ سب پر غالب ہو جائے. تو سب پر غالب ہونا ہے صرف قیامت، وہ قیامت کبریٰ نہیں، پھر یہ اس دنیا کی قیامت کے اندر بھی کہ اللہ فیصلے فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. آگے دیکھیں. اور ان 4 قوموں کے نام 2 جگہ اور آئے ایک ساتھ. یہاں مجوس نہیں ہے، یہاں الذین اشرکوا، شرک کرنے والے جو جنرل کیٹیگری تھی وہ نہیں ہے. قرآن شریف میں 2 جگہ اور آئے ہیں، میں نے اس میں سے ایک کا ریفرنس یہاں پر دیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62. اور ویسے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 69 میں بھی آیا ہے، تقریباً ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے اس آیت کے اندر وہاں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو ایمان لائے، یہاں پر معنی ہے کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کنٹیکسٹ میں اسے دیکھیے گا. اور وہ جو یہودی ہو گئے، اور وہ جو کرسچنز یا عیسائی، اور وہ جو صابئین ہیں. اب صابئین کی بات ہو چکی ہے، وہ جو ہندوستانی مذاہب کے ماننے والے. من آمن باللہ والیوم، ان میں سے کوئی کسی جگہ کوئی تخصیص، کوئی وشیشتا نہیں ہے ان ناموں کے رکھ لینے کی، کسی خاص فیملی یا گھر میں پیدا ہونے کی. جو بھی ایمان لائے اللہ کا ان میں سے، اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اچھے عمل بھی کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے اچھا اجر انہیں ملے گا. اصل تو اصول ہیں، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا کہلاتے ہیں، کس فیملی میں پیدا ہوئے، ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اللہ کے اوپر اور یوم آخر کے اوپر، اچھے عمل بھی ان کے ساتھ میں. ایمان جیسا ایمان ہے وہ ایمان خالی دعویٰ نہیں ہو، بلکہ ایمان عمل سے ان کے ظاہر بھی ہوتا ہو. ایمان اور عمل 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہر تھوڑے دن بعد آ جاتی ہے یہ بات، یا یہ یاد دہانی. ایمان وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اور عمل وہ ہے جو سامنے، کرم وہ ہے جو سامنے اس ایمان کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں. ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہوگا. تو وہ ایمان کا خالی دعویٰ نہیں ہو، عمل سے ظاہر بھی ہوتا ہو ایمان. وعمل صالحا، انہوں نے عمل کیا ہو، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا، اور ان کو کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چاہے وہ مسلمان ہوں، ایمان لانے والے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، چاہے وہ ہندوستانی مذہبی قوموں کے لوگ ہوں، اصول دے دیے ہیں. اب آپ اس میں یہ سمجھ سکتے، یہ کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح کی بات کہ ان الذین آمنوا، ایمان لانے والے وہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہی ہیں، یوم آخر پر ایمان لاتے ہی نہیں. یہ کیوں کہا کہ ان میں سے جو بھی لائے؟ انہیں ہٹا دیتے، پھر کہتے کہ عیسائیوں، کرسچنز اور یہودی اور ہندوستانی مذہب، انڈین ریلیجنز کو ماننے والے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے. یہ جو کہا شروع میں ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے انہیں بھی شامل کیا ان کے ساتھ میں. قرآن شریف نے کتنی جگہوں پر کہا ہے، بہت سی جگہوں پر ان لفظوں کے ساتھ 2 جگہ، باقی ہے کہ تقریباً یہی بات جو ہے بہت سی اور جگہوں پر. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے والے تو وہ ہیں وہی جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر یہ کیا کہہ گیا؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یہ خالی کسی خاص گھر میں پیدا ہو جانے سے اور کلمے پڑھنے سے ایمان نہیں مانا جائے گا. یہ یہاں سرکاری ریکارڈ میں ہے. پھر اللہ کے یہاں یہ فیصلے ایسے نہیں ہوں گے، اے ایمان لانے والوں اللہ پر ایمان لاؤ. یعنی مطلب یہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، تمہارا اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہے.
اللہ کے قانون اس کے خلاف اور دوسرے جتنے قانون ہوتے ہیں ان سب کو مانتے ہو، اپنی کنوینئنس کو دیکھتے ہو کہ کہاں پر کس چیز کو مانے ہو کسے نہیں مانے اپنی زندگی کے اندر. رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی پورے طریقے سے اطاعت کرو، تب ایمان والے بنے. قرآن نے اور بہت سے دوسرے مقامات کے اوپر اس بات کو مختلف انداز میں کہا ہے. کہا کہ فرمایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ جو علم کے مرکز سے دور ہے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں لائے ایمان تم. وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو نہیں لائے تم ایمان. قرآن کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دینا کہ نہیں ہے ایمان تمہارے اندر. ولکن قولوا اسلمنا، تم مسلمان کہتے رہو اپنے آپ کو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. تو صرف کسی پرٹیکولر فیملی میں پیدا ہونا، یہ کہنا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، وہ رسمیں جو تم نے اپنے گھروں میں اپنی فیملی اپنے پریوار کے اندر دیکھی ہیں، ان رسموں پر عمل کرتے رہنے سے کوئی ایمان والا نہیں ہو جاتا. ایمان تو عمل سے ظاہر ہوگا. ایمان تو زندگی کے ہر مومنٹ اور ہر لمحے کے اندر جہاں پر یہ کہ اللہ کی بندگی کے تقاضے ہوں وہ پورے ہو رہے ہوں، وہ نظر آ رہے ہوں، ایمان تو وہاں ہوگا. تو کہا کہ چاہے وہ لوگ ہوں جو ایمان والا کہتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے یہودی ہوں، چاہے کرسچنس ہوں، چاہے وہ صابئین ہوں، چاہے یہ انڈین ریلیجنس والے، جو بھی ان میں سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں پیدا ہوئے، ان کا ٹائٹل کیا ہے. اللہ پر جو بھی ایمان لائے، یوم آخر پر جو بھی ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اس کی نجات ہوگی، اس کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر خالی اتنا ہوتا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو اجر ملے گا، اگر صرف اتنی بات ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے یہاں دنیا میں مل جائے گا بدلہ، آخرت میں تو وہاں تو پٹائی ہوگی. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کسی خوف کی نجات ہوگی، مکتی ہوگی، ان کو کسی خوف یا کسی رنج کی ضرورت نہیں. اصل تو اصول ہیں، یہ ٹائٹل سے کام نہیں چلے گا. اور پھر اس کے بعد بھی اگر لوگ ان اصولوں کو جو نہیں مانتے، سمجھایا بتایا پہنچ گیا، تو پھر فیصلہ اللہ کرے گا. اور وہ قیامت کبریٰ میں بھی یہاں پہ بھی ہوں گے فیصلے، اللہ کے فیصلے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. دیکھیے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے. الا للہ الدین الخالص، یہی الفاظ اللہ فیصلہ کر دے گا ایک دوسری جگہ سے. کئی جگہ ہیں قرآن شریف میں، میں نے ایک جگہ سے کوٹ کیے ہیں. سن لو کہ دین تو بالکل وہ ہے جو پیور ہے اور خالص ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے مت نہیں چلیں گے، وہ دین نہیں ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور اللہ کے قانون کے ساتھ میں دوسرے اور جو مکس اپ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کے ساتھ میں دوسروں کو بھی اختیار کر لیتے ہیں. کہیں ان کے پولیٹیکل باسز ان کے رب بن جاتے ہیں، کہیں ان کے مذہبی جو پیشوا ہیں، ریلیجس پرسنالٹیز جو ہیں، کہیں وہ ان کو رب بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا باس بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اپنا سرپرست دوست بنا لیتے ہیں. ایک اللہ سے ہٹ کر، اس کے قانون سے چھوڑ کر ان کا کہ جو ہمارے گرو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے حضرت ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ دونوں کو جو اولیاء بنا رکھا ہے اس کو چھوڑ کر، اس ایک سے ہٹ کر جگہ جگہ ہٹتے اسے، تو وہ کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم تو اس تک پہنچنے کا اسے مادھیم بناتے ہیں، انہیں خالی اصل میں اسی کی کرتے ہیں پوجا، اسی کی بندگی کرتے ہیں. یہ تو خالی مادھیم ہے، یہ ہمیں اس سے اور قریب کر دیں گے، اس لیے ہم ان کے پیچھے ہیں. یہی بزرگ ہمارے جو ہیں وہ اللہ تک پہنچا دیں گے، یہی ہمارے گرو جو ہیں، یہ شیخ یا گرو جو ہیں یہ ہمیں پہنچا دیں گے ایشور تک. اس لیے ہم ان کو ہم مین بنائے ہوئے ان کی. تو فرمایا کہ ان سب کے جو بھی ان باتوں پہ قائم ہیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، تو پھر ان کے درمیان اللہ جو ہے وہ کرے گا فیصلہ. اب دیکھیے یہاں پہ لفظ قیامت نہیں آیا. یہ جو اختلافات ہیں اگر اس اختلاف سے ہٹتے نہیں اور صحیح بات کو مانتے نہیں تو فیصلے ہوں گے، یہ اللہ فیصلہ کر دے گا. تو فیصلے اس دنیا کی قیامت میں بھی ہوں گے اور اس کے بعد آنے والی قیامت میں بھی.
تمہارا کام یہ ہے کہ تم حق بات بتاتے چلے جاؤ، اور پھر اگر نہیں مانتے فیصلے ہوں گے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم یہ ایک اعلان کر دو، یہ کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم بات پہنچا دی، سمجھا دیا، میں عمل کر رہا ہوں اس پر، انی عامل، میں عمل اس پر کر رہا ہوں جو حق ہے، تمہیں سمجھا چکے، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ اسے مانو، تم اسے صحیح سمجھتے ہو، اس پر عمل کرتے رہو، زبردستی نہیں چلے گی۔ کہیں اگر اسلامی اسٹیٹ بھی آتی ہے وہاں بھی زبردستی نہیں چلے گی، صاف کر دیا، واضح کر دیا قرآن نے، وہ بتایا سمجھایا، وہ اگر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تم اس پر عمل کرو، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، انجام سامنے آ جائیں گے۔ پھر تم اپنے سسٹم، اپنے نظام جسے ٹھیک سمجھتے ہو اس پر عمل کرتے رہو، لیکن ہمیں بھی تو ہمارے سسٹم اور ہمارے نظام پر عمل کرنے دو۔ یہ تو انجام یا رزلٹ تو تب آئیں گے سامنے جب ہمیں فریلی ہمارے سسٹم اور ہمارے نظام پر عمل کرنے دو گے، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، وہاں جو رولر بیٹھے ہیں وہ کہیں آپ کو آپ کے سسٹم، آپ کے نظام پر یا اسلام کے نظام پر عمل نہیں کرنے دے رہے، رزلٹس کہاں سے آئیں گے سامنے؟ بات خالی انہی کی نہیں جو نان مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، تو یہ ان سب کو شامل کر کے کہا ہے، وہ لوگ جو جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ چاہے وہ اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ انڈین ریلیجنز کے لوگ ہوں، ان میں سے جو کوئی بھی صحیح راستہ اختیار کرے گا اس کی نجات ہوگی۔ اور صحیح راستہ اختیار کرنے میں ایمانیات میں دو چیزیں، اللہ پہ صحیح طریقے سے ایمان لاؤ، اس کو مانو کہ قانون بنانے کا حق اسے ہے اور اس کے نظام پر چلنا، اور تم اس کی دعوت دینا اور کہنا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے جسے ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، اب تم نہیں مان رہے، فیصلے ہوں گے تو ہمیں ہمارے نظام پر عمل کرنے دو، تم اس پر کرو جسے تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، ریزلٹس آ جائیں گے سامنے۔ روز امینڈمنٹس ہوتے ہیں قانون میں، اگر ایک قانون کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے سب کو سوٹ کرتا ہے تو روز امینڈمنٹس کیوں ہوتے؟ اور امینڈمنٹس ہوتے ہیں اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد اس کے برے ریزلٹس آتے۔ کوئی لا ایسا نہیں ہے کہ آج تک ہوا ہی نہیں، ایسا بنا ہی نہیں کہ جس سے جسٹس انصاف دنیا کو مل گیا ہو اور مسائل حل ہو گئے ہوں۔ اس پر پورا عمل کرنے کے بعد نہیں ہوتے عمل، پھر اس کے فلاز نظر آتے ہیں، پھر آگے جانے کے بعد سنشودھن ہوتے ہیں، اس کے اندر امینڈمنٹس ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں قانون کے اندر۔ کہا کہ اچھا ہمیں ہمارے سسٹم کہو کہ لوگوں ہمیں کرنے دو اور تم کرو، پھر دیکھ لو ریزلٹ۔ اسے کہتے ہیں پریگمیٹک ٹیسٹ، قرآن نے جگہ جگہ دیے پریگمیٹک ٹیسٹ، کہ ریزلٹ آ جائے گا سامنے، کر کے دیکھ لیں ریزلٹ آ جائے گا۔ قرآن نے جگہ جگہ پریگمیٹک ٹیسٹ رکھا ہے۔ وسوف تعلمون، تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، انجام کار ریزلٹ کے اعتبار سے پھر کون فائدے میں رہا، یہ معلوم ہو جائے گا، اچھے نتیجے کہاں برآمد ہوتے ہیں۔ تو پھر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ٹھیک ہے تم اپنے نظام کو چلاؤ، ہمیں لیکن بات یہ کہ ہمیں بھی تو ہمارے سسٹم پر عمل کرنے دو، ہم دکھائیں گے پھر رزلٹ کہاں پر آتے ہیں اور اچھے انجام کہاں پر آتا ہے۔ ابھی آج کی دنیا میں تو ہمیں ہمارے سسٹم پر کہیں عمل نہیں کرنے دیا جاتا، کسی جگہ نہیں، یہ تو آج کی دنیا کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی اسٹیج کے اوپر، اور وہ ہوگا اور پہلے ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ بات ہے کوئی وشفل تھنکنگ نہیں ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ ہوگا تو ہوگا، تو وہ جب صحیح اسلامی نظام ہوگا جہاں پر، وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ زبردستی دوسروں کو پابند کر دیں، پاور آپ کے ہاتھ میں ہو تو کہ ٹھیک ہے تم سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تم اپنے سسٹم پر کرو عمل، پھر دیکھو ریزلٹس کدھر آتے ہیں، فائنلی کس کے پاس آتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ظلم اسے کہتے ہیں کہ جو صحیح راستے سے، صحیح مقام سے کوئی اپنی چیز کو چھوڑ کر ہٹا دے، اس چیز کو ہٹا دے یا خود ہٹ جائے، تو وہ فلاح نہیں پاتے، ان کی کھیتیاں نہیں پاتے، ان کو اللہ کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم اپنے اندر، یہ تو تمہارے اپنے اندر کی بات تھی، اللہ کے نظام کی بات تھی، یہ باہر کی کائنات کو دیکھو نا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ تم دیکھتے نہیں، باہر نہیں دیکھتے،
یہ تمہارے لیے بتایا گیا تھا، یہی قانون سب جگہ جاری ہے کہ اصول بتا دیے گئے ہیں، اس اصول کے اوپر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ باقی دنیا کے اندر، باہر کی دنیا پر دیکھو کہ ان کے لیے جو اصول رکھ دیے گئے ہیں وہ سب انہی پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے، انسان کو آزادی دے دی گئی، باقی سب اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو ان کے لیے رکھ دیا گیا۔ ان کے اندر انہیرنٹ ہے، جو نان لیونگ تھنگز ہیں، جو بے جان اشیاء ہیں، ان کو ان کے قانون اور ضابطے بتا دیے گئے، اس سے نہیں ہٹتے، جس نے پیدا کیا اس نے لگا دیا کام میں۔ لیونگ تھنگز کے اندر جو انسان نہیں ہے، ہیومن بینگز نہیں ہیں، ان کے اندر انسٹنکٹس رکھ دی گئی، ان کے اندر وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ان کے اندر رکھ دی گئی، اس سے الگ نہیں۔ گائے کو اس سے مطلب نہیں ہوتا، گھوڑے کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کھیت میرے مالک کا یا دوسرے کا ہے، بھوک لگ رہی ہے اس کو اگر نظر آئے گا تو وہ منہ مارے گا۔ بلی کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کبوتر دوسرے کا ہے اور مرغی دوسرے کی ہے۔ باہر گلیوں میں اگر مرغی گھوم رہی ہے تو یہ انسان کا کام ہے کہ یہ دوسرے کی پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا، یہاں اس کے پاس چوائس ہے، اس کے پاس تو انسٹنکٹ ہے، اس کے کھانے کی چیزیں بھوک لگی تو پکڑے گی وہ۔ یہ جو ویلیوز ہیں یہ صرف انسان کے پاس ہیں، اور گائیڈنس کے تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں وہ اگر باہر گھوم رہی ہو کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ مرغی پکڑنی ہے یا نہیں پکڑنی، تمہیں چپکے سے دوسرے کھیت میں سے کچھ کاٹ لینا ہے، اپنی مینڈ جو ہے وہ آگے بڑھا لینا ہے یا نہیں بڑھانا ہے۔ یہ ویلیوز ہیں جو صرف انسان کی ہیں، کہ باقی کائنات تو لگی ہوئی ہے۔ اب لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز اور لیونگ تھنگز سب کو کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، دیکھو اپنے چاروں طرف، یسجد لہو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کا مطلب جو آپ سمجھتے ہیں وہی نہیں، سجدے کا مطلب یہ کہ اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ من فی السماوات، ماتھا ٹیکے ہوئے ہیں، من فی السماوات اور من فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں، سورج والقمر، چاند، جو ان کو ضابطہ دے دیا، جو قانون دے دیا اس قانون سے چل رہے ہیں۔ اب سے 1000 سال بعد کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کہ سن ایکلپس کب ہوگا، مون ایکلپس، سورج گرہن اور چاند گرہن کب ہوں گے، کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ شروع ہوں گے، دنیا میں کہاں دیکھا جائے گا، کہاں پورا نظر آئے گا، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے اگلے کا، جو اخباروں میں خبریں آتی ہیں، ورنہ تم چاہے جب کا کیلکولیٹ کر لیں۔ اس لیے کہ یہ کیلکولیشن اسی سے ہوتی ہے کہ سورج کا آربٹ کیا ہے، سن کا، مون کا آربٹ گھومنے کا، اس کا چکر جو ہے وہ کیا ہے، روٹ کیا ہے، ارتھ کا آربٹ، ان کی ویلوسٹیز اور اسپیڈز اور ان کے آپس کے ڈسٹینسز، ان 3 چیزوں سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں کبھی ذرا سا بھی فرق ہو جائے تو یہ کیلکولیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی جو ایڈوانس میں آپ کے چارٹس لگے ہوئے ہیں کہ صبح کل سورج اتنے بجے نکلے گا، یہ سب کیلکولیشن انہی سے ہوتی ہیں کہ ان کی ویلوسٹیز، ان کے ریوولوشنز کی رفتاریں کیا ہیں، ان کے روٹیشن کی رفتاریں کیا ہیں، ان کے ڈسٹینسز آپس میں کتنے ہیں۔ آپ بڑے اطمینان سے اگر کہیں آگے نکاح ہے 3 مہینے 4-6 مہینے بعد کی تاریخ طے ہوئی تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نکاح کس وقت رکھنا ہے، عصر کے بعد رکھنا ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں عصر کب شروع ہوگی۔ یہ اب سے 3 مہینے بعد جو آپ نے ڈیٹ فکس کی وہ چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ عصر کا وقت کب ہوگا۔ یہ غیب کا علم ہے کیا، آگے کا، آئندہ کا؟ یہ اللہ کا یہاں پر جو قانون جاری ہے اس قانون کو ڈسکور کر لیا۔ یہ اس لیے کہ یہ سب ان کو جو کچھ اس نے جیسے بنایا، جو رولز دے دیے وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، یہ ان کے سجدے۔ آسمان و زمین میں دیکھو، سورج، چاند، والنجوم، تارے، والجبال، پہاڑ، والشجر۔ اب یہاں سے دیکھیں جبال تک تو نان لیونگ تھنگز آ رہی ہیں، لیونگ تھنگز سٹارٹ ہو رہی ہیں، والشجر، پیڑ پودے، بنسپتی، والدواب، اور اس میں سب جاندار آ گئے، سب ساری لیونگ تھنگز، دواب اور سارے لیونگ تھنگز۔ اور پھر انسانوں کی بات جو ہے، انسانوں میں بھی بہت سے اس کے قانون کو مانتے ہیں، یہاں چوائس آ گئی، انسانوں میں بھی بہت سے مانتے ہیں اس کے قانون کو، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کثیر حق علیہ العذاب کہ وہ اپنی حرکتوں یا اپنے اعمال، اپنے کرموں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ اپنے اوپر وہ نافذ کر لیتے ہیں، امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، ان کے لیے عذاب طے ہو چکا، انہوں نے اپنے لیے انوائٹ کر لیا، ایسے بھی ہیں انسانوں میں سے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو پھر جو کوئی بھی اللہ کا قانون تو اسے ہی ذلیل کرتا ہے، اور جسے بھی ذلیل کرتا ہے یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کا قانون، یہ تو قانون ہے، فکس ہے، اس کے لیے ذلت ہے، اور جس کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق ذلت، رسوائی طے ہو جائے
اس کو پھر کوئی اکرام نہیں دے سکتا، اس کو ریسپیکٹ پھر مل ہی نہیں سکتی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ نے جیسا چاہا ویسا قانون بنا دیا اور پھر ویسے ہی عمل ہوتا ہے، اس کے خلاف پھر نہیں ہوتا جو اس نے بنا دیا۔ اس میں ایک سجدہ ہے، یہ سجدے کی آیت تھی۔ آپ جنے وضو یہیں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، سر جھکا کے، اور جا کر لیجئے گا۔ اسے کئی دفعہ پڑھا جائے تو کئی سجدے نہیں ہوتے، ایک دفعہ کافی، تو ایک سجدہ ہے، اسے جا کے کر لیجئے گا، سجدے آیت سجدہ تھی۔ تو ہم یہ پھر میں ایک بار خلاصہ دہرا دوں، یہ 2 آیات تھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں، تمہارا کام سمجھانا، تمہارا کام دعوت دینا ہے، تم کہیں زبردستی نہیں کرو گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ اپنے نظام پر قائم رہیں، تم صحیح نظام پر قائم رہو، اور پھر ان کا فیصلہ ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی ہوگا، اور پھر قیامت کے دن بھی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کائنات میں بھی ہے، اس اصول کو تم اپنے دیکھ لو کہ جتنی نان لیونگ تھنگز ہیں اور لیونگ تھنگز میں انسانوں کے علاوہ جتنے ہیں، وہ اس قانون پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے ایسا ہے کہ اس کو چوائس دی گئی ہے، ہدایت بھی دے دی گئی، گائیڈنس بھی دے دی گئی، باہر سے گائیڈنس بھیج دی گئی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ چوائس انسان کے پاس ہے۔ اس میں بھی بہت سے انسان صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے، اپنے لیے خود عذاب کو انوائٹ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون تو پورا ہو کر رہتا ہے، جو اللہ نے اپنی مشیت، اپنا قانون طے کیا ہے، پھر وہ ویسا ہی ہوگا۔ یہ ہم آیت نمبر 18 تک پہنچے، 18 تک پہنچے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 19 سے دوبارہ شروع کریں گے۔ پورے سبحان ربک الحمدللہ۔